صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب اور آخر غریب. اگر کوئی مسافر جو کراچی سے لاہور جا رہا ہے اور اس کا وطن لاہور ہے، لیکن کراچی کے ٹرین کے اسٹیشن پر جب وہ ریل کے انتظار میں ویٹنگ روم جو انتظار گاہ کے کمرے ہوتے ہیں وہاں دن پہنچا تو دیکھا کہ یہاں خوب موٹے موٹے گدے لگے ہوئے ہیں اور اسٹیشن ماسٹر سے اس کی دوستی بھی تھی، جلدی سے چائے بھی آ گئی، بوتل کا بولا اور کوکو کولا بھی آ گیا، اور کوئی جاننے والا مل گیا جس نے شامی کباب اور پراٹھے بھی پیش کر دیے. بس یہ تو اتنا مست ہوا کہ لاہور ہی بھول گیا. آئی ریل چلی گئی اور آپ مزے میں بوتل پی رہے ہیں. اس مسافر کا کیا حال ہوگا؟ اپنی منزل سے محروم ہو جائے گا اور وقت نیات کے اندر جو اس کا وقت مقرر ہے کہ اتنے روز تک میں تمہیں لاہور پہنچنا ہے، یہ لاہور نہیں پہنچا، لہذا وہیں ویٹنگ روم سے گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ اس کو حکومت کے ذمہ تھا کہ لاہور پہنچنا چاہیے. سرکاری ڈیوٹی تھی اسے لاہور جانا تھا. لیکن کراچی کی کینٹ اسٹیشن کے آؤ بھگت استقبالیہ اور لوگوں کے میل جول اخبار پڑھ رہا ہے، اردو ڈائجسٹ کے قصے پڑھ رہا ہے، ٹی وی کا پروگرام بھی دیکھنے لگا ہوں، کھانے پینے اور بہاروں میں لگ گیا، ہوٹل کے پینے میں لسی بھی آ گئی، چلو بھائی، اور کچھ عورتیں بھی جانے والی تھیں ان کو بھی دیکھنے لگا. یہاں تک کی ریل چلی گئی اور جو وقت پر اسے پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچا. حکومت کی طرف سے فوراً ڈی آئی جی کو اسلام آباد سے ٹیلی فون اور وائرس آیا کہ فوراً گرفتار کرو اس کو، سرکاری ڈیوٹی پر نہیں پہنچائی. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان دیں. قضا مانے کیا ہے؟ موت. یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو موت اس کے سر پر ہر وقت کھڑی ہوئی ہے، وہ ہنس رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے کہ یہ بلڈنگ بنانی ہے، یہ کرنا ہے، موت کھڑی ہے اس کے سر پر. ہنسنے کی کیا؟ آخرت کے کاموں سے غافل ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے ضرور. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، سب یہ جو کرنا ہے آخر موت، ایک دن مرنا ہے آخر موت. میرے دوستو، جن کے وٹامن کھا کے باڈی بہت عمدہ بن رہے ہیں، صحت، اور جن میں کئی دفعہ آئینہ دیکھ کر کے اپنے چہروں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی موچھوں کو تاؤ دے رہا ہے، کوئی بالوں میں نشے کو فراز اور پیٹ خم پیدا کر رہا ہے، زلفیں درست کر رہا ہے، اور کوئی اپنے نہیں اس کا دوست پڑتا تو کوٹ میں روئی بھروا رہا ہے کہ ذرا سینہ اونچا معلوم ہو، مجھے ایڈمنسٹریٹو آفیسر بننا ہے، میرا روب نہیں جمتا تو کیا حماقتوں میں مبتلا. جبکہ انسان کو معلوم روح مقدس سے نکالی جائے گی. خواجہ صاحب نے بڑا احسان فرمایا کہ جو حکم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا تھا، یاد رکھو ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الماء الحديد. یہ دلوں میں زنگ لگ جاتے ہیں جیسا کہ لوہے کو زنگ لگا دیتا ہے پانی. پانی کتنا نرم کتنا کمزور ہے لوہے کے مقابلے میں، لیکن پانی جیسی نرم چیز لوہے کا صورت مشق کر دیتا ہے. پانی صورت بگاڑتا ہے لوہے کا اور سیرت بھی خراب کرتا ہے. جو سوری آپ لائے قیمتی اسٹیل کی، بہت شاندار لوہا، آپ نے گائے ذبح کی اس بکری میں، لیکن آپ نے پانی میں ڈال دیا اس کو. آئندہ جو بکری ڈالی تو آپ نے اس سے آلو بھی نہیں چھیل سکے. گائے کو ذبح کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ زنگ لگ گیا. زنگ لگنے سے وہ چیز اس کام کی نہیں لگی. جو دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت اور اولیاء بنانے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم کو فاسق حاضر بنانے کے لیے نہیں بھیجا.
ہم کو صرف مالدار اور فیکٹری چلانے کے لیے بادشاہت کے لیے مقصود نہیں ہے، یہ سب ذریعے مقصود ہے اللہ کی اسلام دین کو پھیلانے کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ دنیا میں جو انسان بھی آیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں رکھی ہیں، ایک اختیاری ایک غیر اختیاری۔ اگر ان دونوں نعمتوں میں سے کوئی نعمت نہیں پایا تو محروم جائے گا دنیا سے، ہاتھ ملتا ہوا جائے گا، افسوس کرتا ہوا جائے گا۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تو غیر اختیاری ہے، اس کا نام نعمت نبوت، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا رسول اور نبی بنا لیتا ہے، اور ایک نبوت ایک نعمت اختیاری کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ اپنی دوستی اور ولایت کا، جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست۔ سمجھ لو آج جنرل ضیاء الحق کا دوست اگر آ جائے تو آپ کتنا اس سے کرتے ہیں اور کتنا اس سے آپ محبت بھی کریں گے کہ شاید کوئی کام بن جائے اس کو، چائے پانی بھی خوب پلائیں گے اس کو۔ ارے بھائی یہ دعا ہے شیخ کا مقرر کے لیے ایک طرح کا شاہ کا مقرر ہے، اس کو خوش کر لو چائے پانی پلا کے، شاید کسی کام میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقرر ہوتا ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، عقل مند لوگ ان سے درستی پیدا کرتے ہیں کہ شاید یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اللہ جس چیز کا فیصلہ کر لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ علما آتے، یا اللہ جو نعمت آپ دینا چاہیں ساری دنیا مل کر، فوج اور صدر مملکت، وزیر اعظم اور ساری دنیا کے طاقتیں مل کر چاہیں کہ اس کو فلاں چیز نہ ملے اور اللہ دینا چاہے، یہ مل کریں گے۔ بھلا مو کیا لینا منا، اور اگر آپ نہ دینا چاہیں تو چاہے دنیا میں کسی سے دوستی کر لو، نہیں پا سکتے۔ مثلا آپ نے سوچا اس مالدار سے دوستی کروں، پراٹھے اور کباب کا آپ کو بہت شوق ہے، اور ایک فیکٹری مالک سے آپ کی دوستی ہو گئی، اس کی مسجد میں امام ہو گئے، آپ کی قرت بھی بہت اچھی تھی، فیکٹری مالک آپ پر عاشق ہو گیا کہ بھائی یہ مولانا بادشاہ ہے، اس کی قرت بہت اچھی ہے، اور آپ بھی خوش ہو گئے کہ کیونکہ شیخ مجھ پر عاشق ہو گیا میری آواز پر، اب تو پھر پراٹھے کباب مرغی جو کہوں گا وہ مجھے کھلائے۔ اللہ سے نظر ہٹ گئی، شیخ پر نظر پڑ گئی۔ مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے خلفاء میں سے تھے، ایک جیسے عبدالرب نشرت گورنر پاکستان آئے اور انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی جامعہ اشرفیہ لاہور کے لیے 1 لاکھ روپیہ پیش کرنا چاہتا ہوں حکومت کے خزانے سے۔ ہمارے پاس ایک فنڈ ہے جس سے ہم دینی اداروں میں دینے کی میرے لیے میرا آڈر ہے، میرے اختیار میں ہے، میں اس کا اتھارٹی ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کے اس زمانے میں آج سے کتنے پہلے، جبکہ اس وقت کا 1 لاکھ اس وقت میں کم سے کم 3 لاکھ ہے۔ اچھا 57 کی بات ہے، یہ سن 1954 کی بات ہے، جو کہ اس وقت کا 1 لاکھ آپ بتائیے، بتا رہے ہیں 20 لاکھ۔ ایسی جگہ پڑھنے جاتے ہیں جہاں لوگ تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح اور نہیں تو آپ کیوں اتنا دور بیٹھے ہو، جگہ تو ہے ٹھیک ہے، جب جگہ خری ہو تو پھر دور بیٹھنا ناشکری، کوئی خود رہو کسی کو مطلب بیٹھنے سے چھٹ جاتا ہو، وہ سہارا لگا لے اس کے لیے ٹھیک، لیکن بلا وجہ دور بیٹھنا پھر وہ دور ہی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آیا نا کہ جو صفحہ اول میں جگہ ہو مسجد میں اور پھر پیچھے بیٹھے تو جنت میں بھی اس کا داخلہ پیچھے ہو جائے گا، لیٹ ہو جائے گا، کیونکہ صفحہ اول مسجد کے صفحہ اول، جنت کے صفحہ اول، اللہ جو مسجد کے صفحہ اول میں جگہ ہوتے ہوئے محض عیش کے لیے پنکھا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پیچھے بیٹھتا تو جنت میں بھی وہ پیچھے کر دیا گیا، اس کو لیٹ داخلہ دیر سے گئے، کیوں تم ہماری مسجدوں میں وہاں ہمارے گھر میں دیر سے پیچھے بیٹھتے تو جگہ ہوتے ہوئے جگہ نہ ہو، بہت بات ہے، خود خان کے جا کے خامخواہ گھسنا بھی جائز نہیں، جب جگہ ہو آرام سے پہنچ سکتے۔ ایسے ہی ایسی جگہ جہاں دینی باتیں ہو رہی ہیں جہاں تو کوشش کرو آگے بیٹھو، کوئی قریب بیٹھنے کی کوشش کرو، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بادشاہ اپنا ہاتھ چمائے، کوئی بادشاہ اپنا ہاتھ دے دے کہ اس کو چومو، آپ کہیں صاحب میں تو ہاتھ نہیں چوموں گا، میں تو خاکسار حقیر فقیر ناصیر عبدالقدیر ہوں میں تو پیر چوموں گا، پیر
پیر چھونے گا تو پیر دور ہے ہاتھ سے، اس لیے اس شخص نے قرب کو چھوڑ کر دوری اختیار کی تو یہ شاہ کی عنایت کا ناشکرہ کہلایا ہے۔ جانتے حکیم الامت بعد میں فرماتے ہیں کہ دست دوستی کیوں رسید اور دست شاہ، بادشاہ کے ہاتھ سے جب ہاتھ چومنے کو مل جائے، پائے گوشی آزما باشد گناہ، پیر چومنا گناہ ہے اس وقت۔ اس لیے کبھی جب بلایا جائے کیا ہوگا نہیں حضرت میں ٹھیک بیٹھا ہوں، طاقت نہیں ہے، جب بلایا جائے جلدی سے اٹھ کے بھاگو اس کے پاس۔ کوئی اپنے بڑے جب کوئی چیز کھلائے میرا تو پیٹ میں گنجائش ہے، بنا گنجائش نہیں کو، اگر تھوڑی چیز ہے یہ نہیں کہ آپ 2-3 پراٹھی اس سے کھا لو، مطلب اگر کھا چکے ہو پیٹ میں گنجائش نہیں ہے، اس نے کہا بھائی یہ تھوڑی سی جلیبی کھا لو یا لڈو کھا لو تو تھوڑا سا کھا لو، انکار نہ کرو اللہ کے لیے۔ اللہ تو مفتی محمد حسن صاحب اور سری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عبدالرب نشتر پہ گئے تو 1 لاکھ روپئے کی پیشکش کی تو حضرت نے فرمایا کہ میں غریبوں کے رکون سے جو مدرسہ چلا رہا ہوں یہ میرے نزدیک احق ہے اس بات سے کہ میں حکومت سے 1 لاکھ روپئے لے لوں۔ اللہ، کیونکہ اس وقت میں جو غریب پیسے دیتے ہیں یہ احسان نہیں رکھتے، کہیں تذکرہ بھی نہیں کرتے، اخبار میں بھی نہیں آپ لاتے، زبان پر بھی مال شرم کے نہیں لاتے، یہی شکر ادا کرتے ہیں محترم کا کہ ان کا احسان ہے جو مجھے خدمت کا موقع دیا، یہ اس عالم کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہماری خدمت کو قبول کیا وہ شرم سے احسان سے کر جاتے ہیں، اور حکومت کے آئے سے بڑے لوگوں سے روپیہ لینے میں کیا ہوتا ہے وہ احسان دکھاتے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ روپیہ دیا اور چیز مشہور ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ابھی تو میرا جب پیسہ گھٹتا ہے مدرسے میں تو میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور میری نظر رب پر رہتی ہے اللہ، اور جب عبدالرب سے لے لوں گا 1 لاکھ تو میری نظر عبدالرب پر ہو جائے گی، پھر رب سے ہٹ جائے گی اللہ۔ یہ بات ایک اللہ کے ولی بزرگ شیخ کامل نے بات کی، مفتی محمد حسن صاحب شیخ کامل، دیکھیے کہاں اللہ والوں کی نظر پہنچتی ہے، اللہ والوں کی نظر کہاں پہنچتی ہے کہ ابھی تو میں اللہ سے گر گرا رہا ہوں، جب تنگی ہوتی ہے قرض کا بوجھ ہوتا ہے تو دل پانی ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اللہ سے گر گراتا ہے۔ یہ زمانہ بھی بہت ہی مبارک زمانہ ہوتا ہے جب بندہ کسی مصیبت سے گر گرا کر اللہ سے رو رہا ہو، کیونکہ ایس میں اتنا برا یاد نہیں آتا، اس قدر بھری دعا سے بھی محروم رہتا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بلا اور آپ مصیبت مانگیں، آپ مانگیں تو عافیت، حکم تو ہے حدیث میں کہ عافیت مانگو، لیکن اگر کوئی بلا آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو 2 رکعت صلاح کے حاجت کر کر خدا سے رونا شروع کرو، سمجھ لو کہ یہ بلا آئی ہے یہ ہم کو بلانے کے لیے آئی ہے، بلا جو آئی ہے کس لیے آئی ہے؟ بلانے کے لیے آئی ہے، تو بلا اور بلا سمجھو اس کو، یہ بلا کس لیے آئی ہے؟ جیسے کسی کا بیٹا گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا، پتنگ اڑا رہا تھا، دیکھو بھائی لفافت میں عارف آیا نہیں ہے، تو کسی کا لڑکا پتنگ اڑا رہا تھا، گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا، ابا کو بھولا ہوا تھا، اما کو بھولا ہوا تھا، تو ابا نے کہا ایسے چیزیں نہیں آئے گا، کسی گنڈے کو ظالم آدمی کو 10 روپیہ دیا یا 100 روپیہ، اور کہا جا کے وہ لڑکا جو میرا کھیل رہا ہے اس کو 2 چار لگا اور چھوڑا دیکھا ذرا لمبا اور دوڑا اس کو مارنے کے لیے، مگر مارنا نہیں، میں اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے بلا رہا ہوں، یہ ترکیب کر رہا ہوں، دیکھو اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، اس کے خراش بھی نہ لگے، تو میں دور سے دکھانا چھوڑا تاکہ وہ بھاگے گھر کی طرف اور آگے کہے ابا بچاؤ، کہے ابا بچاؤ اما بچاؤ، وہ ایک گھنٹہ پریشان کر رہا۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ غفلت کا پردہ چار کرنے کے لیے اور تدبیر کے ہدایات اور پردوں کو بھاگنے کے لیے تاکہ بندے اسباب کو چھوڑ کر اور بھاگیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر سجدے میں اللہ سے روئیں کہ اللہ میری بیماری کو شفا دے دیجیے، میرا آج بچہ بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، میری اماں بیمار ہے، فلاں دشمن مکان نہیں خالی کرتا، فلاں مقدمہ ہو گیا، فلاں پریشانی آ گئی، روزی کی تنگی ہے، کوئی کاروبار آج کل نہیں ہے، اللہ میاں کوئی حلال روزی کا انتظام فرمائیے۔ حالانکہ ہمارا رزق مرتے دم تک سب رکھا ہوا ہے آسمان کے اوپر، آسمان میں ہمارا روزی پیدائش سے لے کے موت تک ایک چاول ایک دانہ روٹی کا تکمیل مرغا اور کباب جو کچھ کھلانا ہے اللہ نے وہ سب رکھا ہوا ہے، سب رکھا ہوا ہے، باقاعدہ ورق اللہ نے فرمایا
یعنی جیسے برتن میں رکھتے ہیں ایسے رکھا ہوا ہے مگر ہم سے چھپایا ہوا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. وفی السماء رزقکم. ارے تمہارا رزق اچھی ضبط کے لیے آتا ہی نہیں بھائی. ارے ان کو بتاؤ کیا مطلب؟ برتن میں رکھا ہوا ہے سب روٹی دال چاول سب ماشاء اللہ. وفی السماء رزقکم. آسمان میں تمہاری روٹی رزق رکھا ہوا ہے اور جو کچھ بھی تم سے وعدہ کیا لیکن تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو ہر مہینہ 50 روپیہ اس کو جیب خرچ دیتا تھا. اس نے کہا کہ ابا یہ سال کا کتنا ہوا؟ اس نے کہا کہ 12 کو 50 سے ضرب کر لو 600 بنا. تو کہا آتا ہے اکٹھے سال بھر کا دے دو. تم کہا اپنے سال بھر کے بعد خلاف کرنے آئے گا. ایسے تو ہر مہینہ آتا ہے کہتا آتا جیب خرچ دے دو. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ہم کو مثلاً 80 برس زندہ رکھنا ہے تو 80 برس کی روزی ابھی دینے پر قادر ہے. اکٹھا ہی دینے پر قادر 80 برس تک ہی. لیکن نہیں مہینہ مہینہ دیتے ہیں. کسی کو 60 سال کا دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں. کبھی ایک دم دروازے سے بند کر لیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے اب تو کوئی دریا ہی نہیں ہے تجارت کا کاروبار ہے کہاں سے کھاؤں گا. پھر اچانک پردے ہٹتے ہیں. پردے ہٹا کر ان کا ہاتھ آ جاتا ہے. دینے کے بہت دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دینے کے بہت سے دروازے ہیں. اس لیے جب کبھی ایسی بات آئے روزی کی پریشانی بیماری کی پریشانی کوئی ذہنی غم کو تکلیف سمجھ لو کہ یہ بلاوا آ گیا. مناجات کی بہار کا زمانہ آ گیا. لذت دعا ایسنے کا اور درامد کرنے کا زمانہ آ گیا. ہاں دعا کا مزہ بس لے لوٹ لو جلدی جلدی کیونکہ جب یہ آفت آ جائے گی تو پھر یہ مزہ نہیں آئے گا. اس زمانے میں جو غفلت کرتا ہے حالت مصیبت میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. یہ اس لڑکا نالائق بدبخت کی مثال ہے کہ ابا نے ایک گنڈا بھی بھیجا بلا بھی بھیجی پریشانی بھی بھیجی پھر بھی ابا کو یاد نہیں کرتا. کتنا محروم شخص یہ شخص کتنا محروم. تو ایسے جب مسائل آئے حدیث پاک میں آتا ہے حضر بہو امرو جب کوئی تکلیف اہم پریشانی آتی تھی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاصا السلام گھبرا کر جلدی سے نیت ماننے کے لیے. حضرت حکیم علمت فرماتے ہیں واقعی نماز سے بڑی تسلی ہوتی. کوئی وقت مقرر نہیں. ابھی 10 بجے پڑھو 9 بجے دن میں پڑھو پھر 11 بجے پڑھو بار بار پڑھو. 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی اللہ سے مانگا کیا مانگا صحت مانگی. ڈاکٹروں نے کہا تمہارے دل میں فلاں بیماری ہو گئی. ارے ڈاکٹر کو کہنے دو جس نے دیا ہے درد دل اس سے دعا کرو. اللہ نے سے مانگو صحت کو 2 رکعت پڑھو. اس میں کئی فائدے ہیں. صحت تو عطا ہوگی مگر مانگنے سے جو قرب عطا ہوا. اتنی دیر بندہ اللہ سے باتیں کرتا رہا. یہ شرف اور عزت جو ہے اور یہ لذت روح کو اس کو کتنا مزہ آئے گا. اللہ سے باتیں کر رہے تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ پڑھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو. سینے کے سامنے ہاتھ کرو تھوڑا سا فاصلہ بھی رہے اور دعا مانگنے کے بعد پھر اس کو منہ پر مل بھی دو اور بار بار دعا بار بار کیجیے بار بار مانگیے. سمجھا. جب دن گھبرایا جب ذرا سا ہوا موقع غلطی سے پھر وضو کیا 2 رکعت صلاۃ پڑھی. اللہ میری زندگی صحت دے دے میرے بچے کو لائق و نیک بنا دے. کوئی غم بھی ہو اپنے اللہ سے کہو. علامہ عبدالوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میرے شیخ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. الواقع کے والجواہر عربی میں اس کا ترجمہ کر کے حضرت نے مجھے سنایا تھا سن 51 میں تقریباً. فرمایا کہ دیکھو جب کوئی غم و پریشانی آئے کوئی حاجت ہو رشتہ نہیں مل رہا ہے بیٹی کا کوئی بیماری دواؤں سے اچھی نہیں ہو رہی ہے امتحان کا زمانہ قریب ہے لڑکے پریشان ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہو دنیا کی حاجت ہو یا آخرت کی 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر حضور کی سنت ادا کرو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر آپ کی اس محبوب ادا کو اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بن جاؤ گے کام بھی بن جائے گا. آمین. اور ہاتھ اٹھا کر مانگتے مانگتے سجدے میں گر جاؤ. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی سخت پریشان ہے اور اس کے پاس پیسہ بالکل نہیں
اور انتہائی پریشانی مصیبت زدہ ہے، اور اس کو 100 روپئے کی 50 روپئے کی سب ضرورت ہے، اور سچا آدمی ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، اس نے آپ سے کہا بھائی مجھے 50 روپئے دے دو، آج میرے یہاں فاقہ ہے اور میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو مانگتے مانگتے پھر وہ پیر بھی پکڑ لیتا ہے۔ فقیر کی ایک ادا یہ بھی ہے کہ نہیں بتاؤ، فقیر جو ہے ان کی ایک ادا یہ بھی ہے کہ مانگتے مانگتے کبھی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی پاؤں پکڑ لیتے ہیں، تو سجدے میں گر جانا فقیر کی ایک ادا ہے۔ انتم الفقراء کی ایک شان یہ بھی ہے، اللہ نے ہمیں فقیر فرمایا ہے، ہم سرکاری رجسٹرڈ فقیر ہیں، قرآن کے منزل شدہ یا اس سے دستور کے مطابق فقیر ہے، ہماری فقیری میں کوئی شبہ نہیں ہے، سرکار میں ہمارا رجسٹریشن ہو چکا ہے۔ انتم الفقراء جملہ اسمیہ کے ساتھ، جملہ اسمیہ ہمیشہ تمام ثبوت کو دلالت کرتا ہے، یعنی تم سے فقر کبھی الگ نہ ہوگا، تم ہمارے محتاجی میں ہمیشہ دائم و قائم رہو گے، چاہے بادشاہ ہو جاؤ، وزیر ہو جاؤ، خزانہ مل جائے، بیمار ہو، تندرست ہو، خود کماتے ہو یا دوسروں کا کمایا ہوا کھاتے ہو، کسی حالت میں بھی ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ۔ فقیر کی ادا کیا ہے؟ مانگنے کی ہے، مگر مانگتے مانگتے پاؤں پر گرنے کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاؤں پر گرنے کی بھی ادا دکھا دو، وہ کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سجدہ کرتے ہو اے ایمان والو تو تمہارا سر اللہ قدم رحمان ہوتا ہے، اللہ رحمان کے قدموں پر ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی، ایک بیٹی ماں کے پیر سے لپٹ کر کیسا روتی ہے جب آتی ہے سسرال سے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے یہاں بیان کی گئی۔ اللہ کے 99 ناموں میں اور کوئی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں دیا، کیونکہ سجدے میں قرب انتہائی ایسا ہوتا ہے۔ اگر جبار و قہار کی صفت حضور بیان کرتے تو سجدے کا لطف ختم ہو جاتا ہمارے گھر کے۔ صفت رحمان فرمایا کہ اللہ قدم رحمان، جب تم سجدہ کرتے ہو تو رحمان کے قدموں پر تمہارا سر ہوتا ہے۔ جب رحمت کی شان غالب ہوگی تو اماں ابا سے بڑھ کر اماں ابا کی رحمت کو 1/100 کا ایک چیز ہے، سارے عالم میں 1/100 اللہ نے رحمت کو اتارا اور سارے عالم میں تقسیم کر دیا۔ دنیا کے ماں باپ جو محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے اسی سمے حصے سے کرتے ہیں۔ معاویہ فرماتے ہیں کہ مادرا را محرمن موختم، اللہ فرماتے ہیں ماؤں کو محبت کرنا تو ہمیں نے سکھایا ہے۔ اگر ماں کے دلوں میں محبت اولاد کی نہ پیدا کروں تو سردی گرمی میں جو بچوں کا پیشاب ہوتی ہیں، پیخانہ اٹھاتی ہیں، خود گیلے مقام پر سو جاتی ہیں، انہیں نمونیا اور کھانسی ہو جاتی ہے، مگر اپنے بچے کو پیشاب کی جگہ نہیں سلاتی، راتوں کو سردیوں میں دیکھا ہوگا۔ یہ سب محبت 1/100 میں ہے، اور 99 حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا، اللہ اس کا ظہور قیامت کے دن ہوا۔ 99 رحمت اللہ کے یہاں خزانے میں، تو پھر ان کے قدموں پر جب سر ہو پھر کیسا مزہ آنا چاہیے؟ رحمان کی شخص سے جائے۔ کاش کی اگر امت یہی ایک ادا سیکھ لے، صرف مانگنا سیکھ لے اللہ سے، انشاءاللہ ولی اللہ ہو جائے۔ مانگتے مانگتے ولی اللہ ہو جاؤ، کیونکہ جس وقت قائم ہوگی تو آگے بڑھے گا نہیں پڑے گا۔ جب کہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ مولانا نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ بار بار گر جاتا ہے تو فرشتے وہاں سفارش کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بندہ ایک مومن تضرع میں کنت، ایک مومن بندہ تضرع اور ذاتی لگا رو رہا ہے، آپ کیوں نہیں جلدی سے اس کا دعا کو قبول فرما لیتے؟ آپ کا رحم ہو رہا ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو تاخیر کر رہا ہوں یہ میری تاخیر، یہ اس کی ذلت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا یا اللہ کہتا ہے مجھے مزہ آ رہا ہے، اس لیے میں دیر کر رہا ہوں، ابھی پوری کر دوں گا اس کی حالت تو بھاگ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ خوش ہمیں آئے ذرا آواز ہو کہ میرا بندہ ہے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیتے ہیں، جس کو جلال الدین رومی نے مسلمی میں بیان فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ جواب دیتے ہیں کہ اے فرشتوں میرا بندہ جو دعا مانگ رہا ہے گڑگڑا کر، اور میں اس کو دیر کر رہا ہوں دینے میں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی رونے کی میرے یہاں قدر نہیں ہے، ارے اس کے آنسو کی تو وہ قدر ہے کہ میں شہیدوں کے خون کے برابر اس کا آنسو رکھوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن ہے جب روتا ہے اللہ کے خوف سے تو اس کا ہر آنسو شہید کے خون کے برابر وزن کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو معرومی نے اپنی زبان میں فرمایا کہ برابر میں کنت شاہ مجید، اللہ تعالیٰ ہے برابر کرتے ہیں وہ شاہ مجید، جس کو اشک را
در وزن کا ہونے شہید، اشکرا در وزن کا ہونے شہید، اشک کو آنسو کو خون شہید کے برابر قیمت رکھتا ہے اللہ، اس کی اتنی قدر کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو یاد آ کر سناتا رہتا ہوں بار بار۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس بادشاہ کے خزانے میں جو چیز نہیں ہوتی بادشاہ باہر سے منگاتا ہے، اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں عزت ہے، جلالت شان ہے، رفعت شان ہے، لیکن گڑگڑانا تضرع اور ساری نہیں۔ اور قاسم بانی دیوبند نانوتوی رحمۃ اللہ سنایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ذلت اور گڑگڑانا اور رونا آنسو وغیرہ نہیں وہاں یہ اللہ نے زمین سے منگاتے ہیں اپنے بندوں سے، اپنے خزانے سے، اس لیے وہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ یہ بات بھی میرے شیخ مہا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی تھی۔ اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں، دنیا کے غم میں اس کو کہیں زیادہ اہمیت مت دو۔ دنیا کا جو غم کھاتا ہے یہ دنیا دار اور بے قدر و قیمت انسان دنیا کا غم کھاتا ہے۔ دنیا کا غم بزرگوں نے فرمایا بےہودہ غم ہے، اور کھانے والا بھی بےہودہ ہو جاتا ہے۔ بےہودہ جانتے ہو کیا چیز تھی؟ بےہودہ کی ہدا مانے ہدایت، وہ زیادہ اباؤ لڑکا دیا اس کا، ورنہ اصل میں بےہودہ ہے لوگ ہدا مانے ہدایت کی سمجھے بےہودہ کے معنی آج سمجھ آیا ہوگا کہ بےہودہ جو ہم لوگ کہتے ہیں ہدا میں نہیں ہوگا، اس میں بےہودہ ہے یعنی اس کو ہدایت یافتہ نہیں۔ تو جو دنیا کا غم کھاتا ہے تو وہ بےہودہ غم کھاتا ہے، اور بےہودہ غم کھانے والا بھی بےہودہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا غم کھاؤ، آخرت کا غم کھاؤ تو قیمتی بن جاؤ گے پھر۔ اور یہ اللہ کا غم نہیں ہے، انبیاء کا غم ہے، اللہ کی محبت کا، اللہ کو راضی کرنے کا غم حاصل کرو۔ پھر یہ بےہودہ غم بھی اگر کبھی آ گیا تو یہ غم بھی اللہ کے غم میں شامل ہو کر کیا ہو جائے گا جانتے ہو؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو سانپ اور بچھو جادوگروں نے ڈالے تھے تو ان کی لاٹھی کو معجزہ دیا گیا تھا، وہ اللہ بن کر سب کو نکل گیا۔ تو اللہ میاں کی محبت کا اور آخرت کا غم جو ہے وہ عصائے موسمی کی طرح اللہ بن کر دنیا کے چھوٹے چھوٹے غموں کو نکل جائے گا۔ وہ غم لے لو اسے۔ اسی لیے سید سلیمان نبوی نے فرمایا تھا کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، میرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے محبت کے غم، آخرت کی فکر و غم میں وہ خاصیت ہے کہ دنیا کے سارے غم آسان ہو جاتے ہیں، وہ لذیذ پر کر لیے جاتے ہیں، بلکہ وہ سب اس میں نکل جاتا ہے۔ کیوں دنیا کا غم آیا؟ اللہ کی دعا کری، آخرت بن گیا نہیں بن گیا؟ آخرت بن گئی، وہ غم بھی آخرت بن گیا۔ جو غم ملا اسے غمیں جانا بنا دیا، حالات روزگار کو آسان بنا دیا۔ جو غم ملا اسے غمیں جانا بنا دیا۔ اللہ کی محبت میں جو والوں کو جو غم بھی دنیا کا آتا ہے وہ اللہ کے غم میں داخل ہو جاتا ہے۔ مگر غالب اگر اللہ کا ہے تو اللہ کی محبت غالب ہو جائے وہ غالبہ کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی انگوٹھی ہے، چاندی 4 ماشے کی ہے، اس میں ذرا سا کچھ تانبا بھی لگا ہوا تو غلبہ اسی کا ہوگا، ساری انگوٹھی چاندی کی سمجھی جائے گی۔ زکات کا مسئلہ بھی سمجھ لو، تقریباً لگ جائے گا۔ تو غلبہ اگر اللہ کی محبت کا ہے تو دور بنانے والا حلوہ دیا جائے گا، ایمان والا۔ بشارت کے مقابلے میں بصیرت دکھائے گی، سمجھ گئے؟ دیکھا یہ مزیدار زندگی بھی لوگ لیتے نہیں۔ میں تو نوجوان دوستوں سے ہی کہتا ہوں، بڈھوں سے بھی کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، عورت ہو مرد ہو، کہ اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ کی محبت کو غالب کر لو۔ اسی لیے وہ تبتل علیہ تبدیلہ کی تصویر جو ہے سورہ مزمل کی آیت ہے نا کہ اللہ سے جڑ جاؤ، مخلوق سے کٹ جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو؟ نہیں، حکیم الامت اس آیت کی تصویر بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کٹنے کا یہ ہے، دنیا سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات دنیا پر اللہ کا تعلق غالب ہو جائے۔ اب کہیے تو میں الفاظ ہی بیان کر دوں حکیم الامت کے، تاکہ اس میں زیادہ مزہ آئے گا۔ حکیم الامت کے الفاظ بیان قرآن میں یہ ہیں کہ علاقے خداوندی تعلقات دنیاویہ پر غالب آ جائے، اسی کا نام توکل ہے اور اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ ظاہر کرنا مقصود نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آنکھ
اٹھنے کو دل ہی نہ چاہے تو کیا آپ مٹی کا ایک ٹوکا بننا چاہتے ہیں؟ اگر طبیعت عاشقانہ نہیں ہے تو مٹی کا ٹوکا بننا چاہتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ انسان نہیں ہے آپ کو. انسان تو اس سے بنا ہے تو اس کے تو معنی محبت کرنے کے ہیں. کہاں بھاگو گے محبت سے؟ لیکن محبت اللہ سے کرو, آپ کے مادے میں داخل ہے. سمجھا؟ جو شخص یہ کہے کہ صاحب میرا تو دل ہی نہ چاہے, تقاضا ہی نہ ہو, تو ولی اللہ کیسے بنو گے بھائی؟ ولی اللہ بننے کا نسخہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ نہا نفس عن الہوا, نفس کی خواہش کو روکتا ہے, اس کے خلاف کرتا ہے. نہیں مانے منع کر دینا. نفس کی خواہش ہوئی, اس نے کہا نہیں کرنے دوں گا ایسا. جیسا کہ ایک فقیر کہہ رہا تھا جنگل میں بیٹھا ہوا, نفس سے اپنے بات کر رہا تھا کہ نہ تو میرا, نہ میں تیرا بندہ, نہ تو میرا خدا, تیرا کہنا کیوں مانوں. ایک مولوی صاحب نے فتویٰ لگا دیا, یہ تو کافر ہے. اس نے کہا مولوی صاحب یہاں آئیے, آپ یہ بھی تو پوچھا ہوتا ہے میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں اللہ میں سے نہیں بات کر رہا ہوں, میں اپنے نفس سے بات کر رہا ہوں. میرا نفس کہہ رہا تھا کہ یہ عورت جا رہی ہے, اس کو دیکھ لوں. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ نہیں ہوں, نہ تو میرا خدا ہے, میں تیرا کہنا کیوں مانوں, میں تو اپنے اللہ میں مانوں. آپ نے جلدی سے فتویٰ لگا دیا. یہ بھی تو دیکھو کہ میرا مخاطب کون ہے. تو نفس کو برے تقاضوں سے روکنے کا نام تقویٰ ہے. ولی اللہ کا مقام یہ ہے. اگر تقاضا ہی نہ ہوگا, اچھا جس کا تقاضا زیادہ پریشان کرے وہ بہت بڑا ولی اللہ ہونے والا ہے. اس کو تو بہار ہے, سمجھو پیٹرول زیادہ ہے اس کے پاس, زیادہ سفر کر سکتا ہے. دیکھو ہوائی جہاز میں پیٹرول زیادہ ڈالتے ہی نہیں, کیونکہ اٹھنے میں بہت اس کو خرچہ ہوتا ہے. تو اگر کسی کی طبیعت زیادہ عاشقانہ ہے, زیادہ اس کے اندر تقاضے شدید اٹھتے ہیں, تو نور بھی شدید پیدا ہوگا. کیونکہ حکیم الامت نے فرمایا کہ جب نفس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کی راہ میں, تو روح میں نور پیدا ہوتا ہے اللہ کی محبت و تقویٰ کا. تو میرے دوستوں, اگر نفس کو زیادہ تکلیف ہوگی تو زیادہ نور بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ ارے لوٹ لو, موسم ہے بہار کا. یاد رکھو یہ باتیں بزرگوں کی بہت کم ملتی ہیں. ہاں, نہ کتابوں سے, نہ بازوں سے, نہ دل سے پیدا. یہ ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. سمجھ لو آج جن صورتوں سے آپ بہت متاثر ہیں, میں واللہ قسم کھا کر اکثر کہتا ہے, انہی صورتوں سے پھر تم ایک دن بیدار ہو گیا, متنفر ہو گیا, تم حیرت میں آؤ گے کہ ہائے کیا سے کیا ہو گیا. کہاں جاتے ہو ان سایوں کے پیچھے جو بدلنے والے ہیں؟ ابھی یہاں ہے, ابھی یہاں ہے, ابھی یہاں. سورج کا سایہ کیسا ہوتا ہے؟ صبح کہاں تھا, اب اس وقت کہیں ہے, شام کو کہیں ہوگا, پھر آپ کو حکم اسے ڈوبتا دیکھیں. یہ سارے حسن کے سورج ڈوب کے نظر آئیں گے. پھر رات میں کہاں جاؤ گے؟ ارے ڈوبنے والے سورجوں سے دل مت لگاؤ, راتوں میں پھر پریشان ہو جاؤ گے. اللہ کا سورج کبھی نہیں ڈوبتا. جو دل میں اولیاء اللہ کے اور انبیاء علیہ السلام کے ہوتا ہے. اگر تم ذکر اللہ کا نور دل میں حاصل کر لو تو یہ سورج تو ڈوب سکتا ہے, لیکن مناظر بھی فرماتے ہیں اے خدا تیرے عاشقوں کا سورج اس سورج سے تعلق نہیں رکھتا. وہ تو جب آپ کو یاد کرتے ہیں تو رات بھی ان کے لیے دن بن جاتی ہے, اور اگر آپ کی یاد کی توفیق نہ ہو, غفلت میں مبتلا ہو جائیں, تو عاشقوں کا, اللہ کے عاشقوں کا دن بھی رات ہے. ان کا سورج نہیں نکلتا اس سورج کے نکلنے سے. اس سورج کے نکلنے سے اللہ والوں کا دن نہیں نکلتا, اللہ والوں کا سورج نہیں ہوتا, اللہ والوں کا دن نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کو نہ یاد کر لیں, تلاوت نہ کر لیں, ذکر نہ کر لیں, اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی یاد میں نہ لگے. تو اس وقت تک ان کا تو دن روز اور روزی دونوں اللہ ہے. کتنے ہی روزی کھا لیں وہ, لیکن اگر اللہ کو یاد نہ کریں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا. اسی لیے ایک محدث اور بہت بڑے بڑے اللہ کا قول شیخ الحدیث نے نقل کیا فضائل ذکر میں. وہ رویا کرتے تھے, اللہ کو کہتے تھے الہی لا تطیب الدنیا الا بذکر کا, یا اللہ یہ دنیا ہم کو اچھی نہیں لگتی جب تک کہ آپ کو نہیں یاد کرتا. سبحان اللہ. ایک اللہ والا کہتا ہے الہی لا تطیب الدنیا, نابا یتیب نہیں اچھی لگتی, لا تطیب الدنیا, اے اللہ یہ دنیا سورج چاند یہ سارے مناظر خوشنما مری کی پہاڑیاں ہو یا کوئی بھی ہو اچھے نہیں لگتے ہم کو اللہ بے ذکر کا. لیکن جب آپ کو یاد کر لیتا ہوں اور میرے دل میں آپ کی یاد کی بہار آ جاتی ہے, ٹھنڈک آ جاتی ہے, نور آپ کا آ جاتا ہے, تو جہاں دیکھتا ہوں وہیں تو آپ نظر آتے ہیں. ہر جگہ پھر سارا عالم گلستہ ہوتا ہے جب پھول دل میں آتا ہے. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, اور دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. سمجھا؟ مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی. سبحان اللہ. بارک جلال الدین روبن
میں تو آپ کی روح کو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے. فرماتے ہیں خوشا چشمے کی آنگریاں نے ہوش مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی ہیں. اے ہمایوں دل کی آنگریاں نے ہوش اور مبارک ہے وہ دل جو اللہ کے عشق میں جل رہے ہیں اور منحوس ہے وہ دل جو غیر اللہ کے عشق میں جل رہے ہیں. منحوس کے دل دوزخ کی آگ میں ہے, وہ دوزخ کی آگ سے ان کا تعلق ہے. اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر وقنا عذاب النار میں فرمایا احفظنا من الشہوات والذنوب المؤدیۃ الی النار. یا اللہ مجھے شہوتوں سے اور مجھے ذنوب اور معاصی سے اپنی نافرمانی سے بچا جو مجھے دوزخ کی آگ میں ڈالنے والے ہیں. تو یہ اسباب کے اختیار کرنے سے تسمیۃ الاسباب بے اسم المسبب ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو علاقۂ مداد منصب کے مطابق تو کیا ہے جو شخص اسباب معصیت میں مبتلا ہے وہ گیا دوزخ میں داخل ہو گیا. اس کا نام اس سے کہا جا سکتا ہے کہ آج کل یہ جہنم میں ہے. کیوں آپ لوگ تسمیۃ السبب بے اسم المسبب رکھتے ہو نہیں رکھتے؟ علاقۂ مداد منصب جو سلم کے حاشیے میں دی ہے کہ تسمیۃ العلت بے اسم المعلوم, تسمیۃ الظرف بے اسم المضروب, تسمیۃ السبب بے اسم المسبب رکھتے ہوئے تو بھائی یہ سمجھ لو. اسی لیے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے غیر اللہ سے دل لگایا عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا. اللہ حضرت کے الفاظ ہیں عذاب الہی. فرمایا میں عذاب الہی سمجھتا ہوں عشق مجازی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نوجوان بچوں کو خصوصیت سے اور سب کو بچائے. آمین. علم کا اور نور سارا ختم ہو جاتا ہے. تقویٰ کی برکت سے علم میں اللہ تعالیٰ ایسے علوم عطا کرتے ہیں تو کتابوں میں نہیں پڑھتے. حدیث نقل کی ملا بخاری نے کہ جو متقی طالب علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علوم عطا کرتے ہیں جو حاشی و کتب میں انہیں دیکھتا. غیر سے عطا ہو. میں نے ایک دن ابھی اسی ہفتے میں پورے فاتحہ کی تفسیر صبح کے وقت میں عرض کر رہا تھا اپنے کچھ دوستوں سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی اور نام کی طاقت بیان کی. الحمدللہ رب العالمین. خطاب غائبانہ بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اللہ سے گفتگو براہ راست نہیں ہو رہی. الحمدللہ سب تعریف واسطے اللہ کی. اور رب ہے سارے عالم کی. کیا مطلب؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو ناقص کو کامل تک آہستہ آہستہ پہنچا دے کمال تک. ربوبیت کی تعریف کیا ہے؟ جو ناقص کو کامل تک پہنچائے مگر کیسے؟ ایک بیگ نہیں. 15 سال میں آپ بالغ ہوتے ہیں کہ 15 سال کا کچھ نکال دیں پیدا کر دیں. نہیں, ناقص چیز کو اتنے بڑے ایک بالغ سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ 15 سال کے ہم لوگ کتنے بڑے ہو جاتے ہیں. تو کسی ناقص کو تدریجاً کمال تک پہنچانا رب العالمین. اس کا نام رب ہے, ربوبیت اس کا نام ہے. اور عالمین کس کو کہتے ہیں؟ عالم ہر دن سے مخلوق ایک عالم ہے. عالم ملائکہ ایک عالم ہے, عالم جن ایک عالم ہے, انسان کا عالم ایک عالم ہے. 3 عالم کی مثال دے دی حضرت نے بیان القرآن کی تفسیر میں. اور جمع عربی کا کم سے کم 3 ہوتا ہے, لہذا پتا ہو گیا تفسیر کا. عالمین جمع ہے کہ نہیں؟ تو حضرت نے 3 مثال دی, آگے وغیرہ ذالکہ کر دیا. تو معلوم ہے 3 مثال دینا مفسر کے ذمہ ضروری تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ عالمین جمع استعمال فرمایا تو مفسر قرآن کے ذمہ کم سے کم 3 مثال ضروری تھی. میں نے بیان قرآن دیکھا تو وہاں ایسے تھوڑی. علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو تعریف کیا کرتے تھے کہ میں تو اردو کی تفسیر دیکھتا نہیں تھا مگر بیان القرآن دیکھتا ہوں. یہ تو علماء کے لیے لکھی. ایک دفعہ فرمایا کہ 14 تفسیریں دیکھی, مسئلہ حل نہیں ہوا, لیکن جب تفسیر بیان قرآن دیکھی تو حل ہو گیا. خالد رحیم رحمان ہے اللہ اور رحیم بھی. رحمان اور رحیم کا فرق بتا چکا ہوں کہ رحیم کی رحمت جو ہے اس میں کبھی کبھی رحمان کی رحمت میں عموم ہے. دوائے تلخ بھی ہے, آپریشن بھی داخل ہے. ایک شخص کے گردے کا آپریشن ہو رہا ہے, پتھری نکالی جا رہی, اللہ کی رحمت نہیں اس کو کہ آپریشن کا علاج اس کو نصیب ہو گیا, ورنہ پیسہ نہ ہوتا کون کرتا. لیکن اس میں تکلیف بھی تو ہے, چلا بھی تو رہے ہو. رحیم کے لیے علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ وہ رحمت ہے کہ جو عافیت کے ساتھ بنتا رہتا ہے. اس میں آپریشن کی بخار نہیں, دوائے تلخ نہیں پینی پڑتی. اس مقام کو بیان کر کے علامہ آلوسی نے دعا مانگی کہ اے خدا ہمیں یہی رحمت دے دے جو عافیت کاملہ والی ہے. ہم عافیت میں رہنا چاہتے ہیں, ہم غریب ہیں, ہم میں بلاؤں کا تعلق ہے. علامہ آلوسی نے اس مقام پر دعا مانگی اپنے لیے. میں نے سوچا بھائی اس مقام پہ یہ چیز مانگنے کے لیے. اچھا, اتنا ذکر کے بعد آپ کی روح سے پردے ہٹ گئے. ذکر کی طاقت, ذکر سے روح بالغ ہو گئی. ہاں, اچھے غذا کھانے سے انسان بالغ ہو جاتا ہے نہیں,
اور باقی امیر کے لڑکے 15 سال سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اچھی غذا سیب اور انگور ہر وقت کھائے گا، مرغی ہر وقت کھائے گا تو جلدی نہیں بالغ ہوگا. 2 سال پہلے میرے ایک دوست بالغ ہو گئے، حبیب الحسن خان شیروانی، بہت خوبصورت لمبے چوڑے. میرے بعض دوستوں نے ان کو دیکھا بھی ہے، یہاں موجود ہیں دیکھنے والے. انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا کہ میں 13 ہی سال میں بالغ ہو گیا. اچھی غذا. تو روحانی وہ لوگ بھی اگر کیفیت درد و محبت کے ساتھ اللہ کا نام لو تو انشاءاللہ جلد بالغ ہو جائے. آمین. یعنی روح بالغ ہو جائے گی، اللہ والی ہو جائے گی. روح کا بلوغ کیا ہے؟ اللہ والا ہو جانا، متقی بن جانا، گناہوں کی عادتوں سے، پیخانہ پیشاب کھانے کی بری بری عادتوں سے چھوٹ جانا. چھوٹا بچہ بلغم کھاتا ہی نہیں اور کبھی کبھی گو بھی چاٹ لیتا ہے اور مرچی تو بہت ہی کھاتا رہتا ہے، ماں اس کی پیارے نکالتی رہتی ہے. تو جب تک گناہ کی عادت ہے بالغ نہیں ہے وہ لوگ. یاد رکھیں چاہے بڈھے ہو جائیں، یہ فیصلہ میرا نہیں معرومی کا ہے. وہ بڈھے سن لے، معرومی فرماتے ہیں نیست بالغ جز رہیدہ ہوا. وہ بالغ نہیں ہوا جس نے ابھی گناہ نہیں چھوڑا، چاہے بال سفید ہو جائیں. نیست بالغ جز رہیدہ ہوا. بالغ وہ نہیں ہوا جس نے ابھی گناہ نہیں چھوڑا. ابھی نابالغ ہے، بچہ ہے، نادان ہے، نالائق ہے. اس کے منہ میں حلق میں ڈال ڈال کر کے کوئی پیر ہونا چاہیے تو نکالے سب گناہ کی گندگی، جیسے ماں نکالتی رہتی نا. نیست بالغ جز رہیدہ ہوا. خلق اطفال جز مست خدا. ساری مخلوق بچے ہیں. بالغ کون ہے؟ مستان خدا، جو اللہ کے عاشق ہیں وہ بالغ ہیں. جو گناہ سے عادتوں سے پاک ہو گئے، تقویٰ والی زندگی نصیب ہو گئی، اب بالغ ہوئے. تو بالغ ہونے سے کیا ہوا؟ پھر بالغ ہو جانے کے بعد پھر انسان اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق خاص ہو جاتا ہے. تو الحمد سے لے کے رحیم تک اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ بالغ ہو گئی. اب خطاب غائبانہ کو خطاب حضوری سے تبدیل کیا جا رہا. اب کرو ہم سے ایا کے نام اللہ نے ہم کو آپ کے بلانا، اب گفتگو کرو ہم سے. ہم آ گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے اور دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. دیکھا یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ الحمدللہ سے لے کے رحیم تک خطاب غیبت خطاب غیبت ہم اتفاق کیا. اللہ تعالیٰ کی توجہ بڑھ گئی، تو بالغ ہو گئی، پردے ہٹ گئے. تو ذکر کی میں اللہ نے وہ طاقت برکت کو نور رکھا. سبحان اللہ. اس کے بعد ایا کا نام ہو تو اب اللہ میں سے باتیں کروں، آپ ہی کے غلام ہیں، ویا کے مستعین اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. حالانکہ ایا کا نستعین والا عبادت کا ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ عبادت پر استعانت کی قید نہیں لگائی اللہ نے، تاکہ بندے کی تمام حاجتیں شامل ہو جائیں. مطلق رکھا استعانت کو تاکہ بندے کی دنیا کی آخرت کی ساری حاجتیں شامل ہو جائیں. حالانکہ ایا کے نابودوں کا قرینہ کہتا تھا کہ وہ ایا کا نستعین والا عبادت کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تو ذکر اللہ کی برکت سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ذکر میں یہ طاقت ہے اہل اللہ کی. لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ ذکر اللہ سے بھی زیادہ اور کتابیں کتب بینی سے بھی زیادہ ایمان اور یقین کی طاقت بنتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے. آمین. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے سارے اکابر صالح دیوبند کا اجماع ہے اس پر کہ اہل اللہ کی صحبت سے جو یقین عطا ہوتا ہے، ایمان میں رسوخ عطا ہوتا ہے، وہ کتب بینی سے نہیں ہے. اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص من علم و عامل و علم، جس نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا اور سکھایا بھی دوسروں کو، فہو افضل المومنین. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے ملا علی قاری نے، من تعلم القرآن وعلمہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص علم سیکھے اور اس پر عمل کرے، من علم وعمل وعلم فهو افضل المؤمنین ویدعا فی عالم الملکوت، اور فرشتوں کی دنیا میں اس کا نام ہوگا عظیمن، عظیم شخصیت ہوگا، عظیم شخصیت. تو علم پر علم اور عمل. اور ایک بات اور سمجھیں، ایک چیز اور بھی ہے اخلاص. بعض وقت علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص نہیں. دنیا کے لیے پڑھا رہا ہے، دنیا کے لیے کام کر رہا. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص اور علم کے تحت لکھا ہے، ایک سوال کیا ہے طالب علموں سے کہ مل فرض قبل الفرض. سوال کیا اذا قیل مل فرض قبل الفرض فقل، بس تم جواب دے دینا العلم قبل العمل. العلم
قبل العمل، عمل سے پہلے سیکھنا فرض ہے. اور ویزا قیلا مل فرض و فی الفرض، فرض میں کیا فرض ہے؟ فقل پر جواب دے دینا الاخلاص فی العمل، سمجھے؟ اور ویزا قیلا جو پوچھا جائے مل فرض و بعد الفرض، فرض کے پورا کرنے کے بعد کیا فرض ہے؟ الخوف والرضا، ڈرتے رہو کہ قبول ہے یا نہیں، اور امید بھی رکھو. خوف اور رضا کے درمیان میں اگر خون آنے پائے کہ آپ کو بہت تہجد پڑھ لوں، آج بڑا ذکر اللہ کر لیا، عقل آئی، عقل آئی تو آج بھی عقل گیا، ٹیکنس ہو جائے گا. پھر آپ کو پھر آپ کی شکل ظاہری بھی بگڑ جائے گی، آپریشن روم میں جاؤ گے. عقل جاتا ہے نا ٹیکنس میں. عقل بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. اسی لیے وہ گنہگار بہتر ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو، اس مقدس اور متقی سے جو گناہ تو نہیں کرتا مگر کبر میں مبتلا. معصیتوں اور رسد کا ذلت و استحقارن، جو گناہ تمہیں ذلت و حقارت و ندامت پیدا کرتے وہ بہتر ہے اس تعارف سے جو تمہیں کبر میں اور بڑائی میں مبتلا کرتے. اسی لیے ایک شخص ذکر کرنے والا کھانا گھر میں بہت ذکر کیا اس نے، اور اس کے بعد اس کے دل میں بڑائی آ گئی. اب ہر شخص کو ڈانٹ رہا ہو گیا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تم نے لوٹا یہاں کیوں ایسے رکھا اور تمہاری تکیا ایسی کیوں ہے؟ ارے حکومت شروع کر دیا اس نے تو کھانا بون میں، حضرت نے دیکھ لیا فرمایا میاں تم اپنا علاج کرانے آئے ہو یہاں کے میں ڈاکٹر کرنے آیا، تم تو خود مریض ہو، تمہیں کیا حق ہے کہ میرے مہمانوں کو تم ڈانٹ ڈپٹ لگا رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ چند دفعے اللہ اللہ جو کہہ دیا دماغ خراب ہو گیا، تمہارا میدا حلوے کے قابل نہیں ہے، خبردار تم سے منتظر تمہارا، تم اس غذا کے قابل نہیں ہو، لہذا تمہارا علاج کیا جائے گا. جب میدے میں قے ہو رہی ہو، خطرہ ہو، اس وقت اس کو حلوہ مت کھلاؤ، اس کو تو کڑوئی چراتا اور کریلا کھلاؤ تاکہ اس کا پٹ مرے، زہر دور ہو، پھر حلوہ کھلایا جائے. حضرت نے اس کا ذکر ملتوی کرا دیا اور فرمایا کہ ترک کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے نام کو چھڑانے کے لیے کہنا ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے. میں ملتوی کہتا ہوں، ملتوی کر دو. التوا میں اور ترک میں فرق ہے نہیں. دیکھو اللہ والے ادب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فرماتے اگر میں اس سے کہتا کہ ذکر ترک کر دے تو تاریخ ذکر کرانا اور ترک کا لفظ اللہ کے نام کے لیے یہ بیادبی تھی. اس لیے میں نے کہا ذکر کو ملتوی کر دو. کیا مانے کچھ دن کو چھوڑنا پڑے گا، بعد میں پھر شروع ہو جائے گا. پھر اس کو کیا عمل بتایا گیا کہ مسجد کی نالی ہے یہ خانقاہ کی، وضو کرنے والوں کی نالی صاف کرو، بلغم نمازیوں کا جوتا سیدھا کرو اور جھاڑو لگاؤ، اور کسی سے بولنے کی بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اعلان کرو ہر نماز کے بعد کہ صاحبوں میرے اندر بڑائی ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ مجھے تکبر کی بیماری سے اللہ نجات دے. آج جب کھڑے ہوئے نماز کے بعد تو آرے کر چل گئے، نفس ایسا مرا ہے کہ کچھ نہ پوچھو. بعد میں اللہ نے ان کو کیا نوازا، بہت بڑے شیخ ہوئے تھے. جی ہاں، جو اپنے کو مٹاتا ہے میرے دوست کچھ دن کے لیے آئینہ بنتا ہے، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، اور کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ ہوئے، ایک اللہ والے کی نظر سے سلطان ندیم الدین کبرا ان کے شیخ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ جاؤ میرا ایک بندہ میری تلاش میں جنگل میں رو رہا ہے. سلطان ندیم الدین کبرا جب آئے اور پوچھا ان کے باپ سے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے، جو حافظ شیرازی، انہوں نے کہا کہ میرا حافظ شیرازی ایک بیٹا پاگل تھا، کہیں جنگل میں ہوگا. اپنے 6 بیٹوں کو دکھایا تندرست جو کاروباری تھے، اور یہ کاروباری اور سوداگر لوگ نہیں چاہتے. کوئی اور بھی ہے کا ایک لڑکا ہے وہ تو نالائق نکل گیا، جنگل میں روتا رہتا ہے، ان کا مجھے اسی نالائق کی ضرورت ہے. تم کیا سمجھو اس موتی کی قیمت، اس موتی کی قیمت کیا جانو، جانور کیا جانے موتی کی قیمت. گوبر میں اور مٹی میں ایک موتی چھپا ہوا تھا. اور عربی فرماتے ہیں کہ ایک دریائی سمندر کا ایک گائے سمندر میں رہتی ہے، ان کو دریائی گاؤ کہتے ہیں. عربی فرماتے ہیں کہ دریائی جانور رات کو نکلتے ہیں سمندر میں، جنگلوں میں، افریقہ وغیرہ کے اور رات کو نکلتے ہیں تو اپنے منہ سے ایک موتی نکالتے ہیں اتنا بڑا، اس سے سارا جنگل روشن ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی سوسن ہو رہا اور گھاس چلتا ہے اسی روشنی میں، اور پھر صبح اس کو نکل دیتا ہے پیٹ میں اور پھر پانی کے اندر چلا جاتا ہے. تاکہ لوگ جاتے ہیں گوبر اور مٹی اور کیچڑ بنا کر اور مٹی میں رکھ کر اوپر بیٹھے رہتے ہیں درخت کے اوپر. جب وہ روشن ہو جاتا ہے جنگل اور موتی باہر نکالتا ہے تو اس کے موتی پر گھڑا پھینک دیتا ہے، کیچڑ مٹی میں وہ چھپ جاتا ہے. اندھیرے میں وہ جانور غصے میں اس کو تلاش کرتا ہے کہ میرا موتی کس نے چھپا دیا. وہ سینگ مارتا ہے تمام درختوں کو، مگر وہ تو ظالم اوپر بیٹھا ہوا ہے مزے میں مسکرا رہا ہے کہ یہ کاٹ دو اس کو، صبح پانی میں واپس جائے گا، میں لاکھوں روپئے میں اسے بیچ لوں گا.
حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ صبح مایوس ہو کر وہ جانور اپنا اس گوبر اور مٹی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ ارے اس مٹی میں کہاں میرا موتی ہوگا، گوبر اور مٹی میں موتی چھپا ہوا ہے. جانور کی طریقے سے وہ بس مٹی کو دیکھ کر بھاگ گیا، اگر ذرا سا اس کو ہٹاتا تو اس میں موتی اس کو مل جاتا، لیکن بیوقوف جانور اس بھاگ گیا اور جا کے دریا میں گھس گیا مایوس ہو کر. اب صبح اٹھ کر کے وہ آیا تاجر اور جناب سوداگر صاحب نے مٹی ہٹائی، موتی نکالا، لاکھوں روپے کا منڈی میں بیچ دیا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت کا جو قیمتی موتی ہے، تقویٰ کا، ولایت کا، اولیاء اللہ جو نور ولایت عطا ہوتا ہے، انبیاء کے دل میں نور نبوت کا موتی ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کے سینوں میں نور ولایت کا موتی ہوتا ہے. اسی دل سے ان کی قیمت بنتی ہے، وہی دل ہی ہوتا ہے سب کچھ. آنکھیں تو ایسی کافروں کے پاس بھی، کان تو کافر کے بھی تو ہوتے ہیں، اس سے نہیں ہوتا، معاملہ دل سے بنتا ہے. تو بیوقوف لوگ کہتے ہیں ارے میاں اللہ اولیاء اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ارے دو آنکھیں تو ان کے پاس بھی ہیں، دو آنکھ میرے پاس ہے، کیا خاص بات ہے؟ ان کے لباس سے قیمتی میرا لباس، ان کی گدھے گاڑی چلتے ہیں، میں ٹوٹا پہ چلتا ہوں، یہ مولوی صاحب سے میں کیا لوں گا، ان کے پاس ہے کیا جو لوں گا. تو یہ وہی گاؤں دریائی گاؤں ہے جانور جو اس مٹی کے چھپے ہوئے موتی کو معلومی سمجھتے ہیں. شیطان ابلیس بھی اسی دھوکے میں آ گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدے کا حکم ہوا تو اصل میں وہ نور نبوت کی طرف اکرام کیا گیا تھا، اس زمانے میں سجدہ جائز تھا. تو اس وقت میں اس نے یہی دیکھا کہ مٹی و کیچڑ میں اللہ میاں اس کے سامنے جھکا رہا ہے. خلیفۃ اللہ فی الارض آدم علیہ السلام کے نور نبوت کا اسے علم نہیں ہوا کہ اندر موتی چھپا ہوا ہے. تو فرمایا کہ ایسی بیوقوف دنیا ہے اہل اللہ کے مقام عظمت سے اور ان کے نور ولایت کی موتی سے ناشنا ہو کر حقیر سمجھ کر بھاگ جاتا. تو بہرحال رسوخ، ایمانی رسوخ جو عطا ہوتا ہے وہ صحبت سے بہت بڑی چیز ہے. صحبت یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سارے ہمارے اکابر نے صحبتیں اٹھائی. اس کا تجربہ کر لو. حکیم علومت تو فرماتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا تو تجربہ کر لو، خود بڑی بڑی عبادتیں کر لو، رات بھر کو تو بینی کر لو، کسی اللہ والے کے پاس تو اس دن بیٹھ کر کے دے حالت بدل جائے گی. جو یقین اور رسوخ ایمان کا عطا ہو اس میں خاتمہ کی امیدیں بن جائیں گی. سب بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہونے کا حکیم الامت کا اجلاس ہے جس کا نام محاسن اسلام ہے. جس زمانے میں لوگ کافر ہو رہے تھے، شدھی ہو رہے تھے، اس زمانے میں حضرت نے ایمان پر خاتمے کے لیے 3 نسخہ بیان کیا تھا. فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو تو 3 عمل کر لو. اور آج بھی جو چاہے محاسن اسلام بعد میں دیکھ لے. یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ تم موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ لائن شکر تم لازم کا وعدہ مل جائے، ترقی ہوگی تنزلی نہیں ہوگی. یہ اللہ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. دوسرے یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا کا معمول بنا لو ہر نماز کے بعد کہ اللہ ایمان حاصل شدہ کہیں چھن نہ جائے. 2 ہو گیا. اور تیسرا فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں آنا جانا رکھو. فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت والوں کا ایمان بہت راسخ ہو جاتا ہے. چانچہ فرمایا کہ جس زمانے میں دہلی سے عالیہ کے دفتروں سے ہندو اس پادری اور جتنے جاتے تھے عیسائی بنانے کے لیے اور ہندو بنانے کے لیے، تو اس وقت میں جو انہوں نے دہلی اپنی رپورٹ بھیجی تو ایک ہندو عالیہ نے اور ایک عیسائی نے رپورٹ بھیجی اپنے اپنے دفتروں میں کہ ہم بہت سے مسلمانوں کو عیسائی اور ہندو بنا چکے، لیکن ان لوگوں پر میرا داؤ پیچ اور میرا جادو نہیں چلتا جو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر داخلے سلسلہ اور بیٹھ. چاہتے اس نے واقعہ لکھا کہ میں ایک شخص کے پاس گیا کانپور میں اور میں نے کہا کہ تم ہندو ہو جاؤ، ہندو کا مذہب بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس نے کہا کہ نالدار جوتا مجھے دکھایا، نالدار جوتا جس میں نال لگی ہوئی تھی بہت موٹی لوہے کی. اس نے کہا کھوپڑی گنجی کر دوں گا. تم نہیں جانتے ہو میں مولانا رشید احمد قطب العالم گنگوہی کا مرید ہوں. میں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی تم مجھے خرید نہیں سکتے ہو. تو میرے دوستوں میں کیا عرض کروں کہ اللہ کی صحبت والے بکا نہیں کرتے. اگر حسن ظن اور محبت و خلوص سے ان کی صحبتیں نصیب ہو جائیں تو انشاءاللہ دل میں ایمان اتر جاتا ہے ان کی صحبتوں کی برکت. اس کے لیے ہو گیا وقت کافی ہے. ہاں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو جب جا کر جب ملاقات ہوئی تو حافظ شیرازی نے دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا، آنا کی خاطرہ بنظر کیمیا کی سلطان نظم الدین کبرا کو دیکھا. اللہ کے حکم سے گئے تھے جنگل میں تلاش کرنے، کبھی پیالی کو بھیجا جاتا ہے پیاسی کے پاس.
حالانکہ شیخ تھے، شیخ کو بھیجا جا رہا ہے مرید کے پاس اللہ کی طرف سے. کیا معلوم ہوا کہ بعض بندے ایسے مخلص ہوتے ہیں، ایسی طلب اخلاص کہ بادل کو وہاں بھیجا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا مقام تھا کہ جب حضرت شیرازی کی نظر سے نظر ملی تو رونے لگے حضرت شیرازی. فرمایا کہ آنا کی خاطرہ بنظر کینیا کنن، جو بندے اللہ کے مقبول مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، آیا گوشت کی گوشے تصویر بما کنن، کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نظر مجھ پر بھی ڈال دی جائے؟ حضرت سلطان نظر الدین نے فرمایا نظر کر کر. لیکن آخر میں فرمایا کہ میں نے کچھ دن ان کی صحبتیں اٹھائیں، ان کا تہجد، ان کا اشراق، اللہ سے رونا، ان کی مناجات و فریاد کا عالم دیکھا، پھر درد ان کا محبت کا اللہ کا میرے دل میں اتر آیا. خالی صحبت سے مطلب تھوڑی کہ بس خالی بات سن لیا. ان کے پاس کبھی راتوں میں رہو، ان کے پاس خاغنا بگزار ان سب ایک ادھر. عارضی فرماتے ہیں کبھی کبھی اپنے گھر کی راتیں چھوڑو، اللہ والوں کی راتیں دیکھو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس رہو، چاہے سوتے ہی رہو. سونے سے کے باوجود بھی انشاءاللہ وہاں مولانا شاہ الحق صاحب دامت برکاتہم پھول کو میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے. دونوں پیر بھائی تھے، صرف فرق یہ تھا کہ حضرت 80 برس کے تھے، مولانا 40 سال کے تھے. بڑا پیر بھائی چھوٹا پیر بھائی میں فرق ہوتا ہی. اور پھر حضرت اکابر خلفاء میں سے تھے، حضرت نے اپنا مسلح ان کو بنایا تھا. تو حضرت نے مجھ سے مولانا ابراہیم صاحب آئے جب ہردوئی سے تو بستر رکھ دیا، حضرت سو رہے تھے تو مجھے کہے چلو تم کو جلیبی کھلا لائیں. لے گئے بازار، مفتی محمود صاحب بھی دیوبند کے سر مفتی، ہم تینوں کے ایک ہوٹل میں ایک بیچ بچھی ہوئی تھی. فرمایا مفتی صاحب نے کہ پیر اٹھا کے اس پر رکھ لو تاکہ مشابہ نہ ہو، فاسقین فاجرین سے یعنی پیر نیچے نہ رہے، اوپر اٹھا کے رکھ لو بیچ پر. تو میں نے بیچ پر اوپر اٹھا کے رکھ دیا. پھر حضرت نے کہا کہ اب ہاتھ میں لے لو، ہاتھ میں لے کے کھاؤ، پلیٹ کو ہاتھ میں لے لو اور کھاؤ، اپنا میں استعمال کرو اور بچوں مشاہدے سے. اس کے بعد پھر آئے تو مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ میں یہاں آیا ہوں حضرت کے پاس. میں ہردوئی میں اپنے وطن میں اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے اور جتنے میں معمولات کر کے جو نور محسوس کرتا تھا، مولانا پھولپوری کی خدمت میں بغیر معمولات کے مجھے نور بھرا، دل میرا نور سے بھرا جا رہا. کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ مولانا ابراہیم صاحب کوئی جاہل آدمی ہے، مظاہر العلوم کے فارغ ہیں، بخاری پڑھا چکے ہیں، شیخ الحدیث کے شاگرد رشید ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب خدا پوچھے گا اے زکریا کیا لایا تو میں ابرار الحق کو پیش کروں گا. ایسے شاگرد رشید ہے. لیکن اہل اللہ کی صحبت کا فائدہ بتایا مجھ سے حضرت نے کہ دیکھو میں کتنی محنت کرتا ہوں اپنے وطن میں، لیکن اس سے زیادہ نور مجھے یہاں محسوس ہو رہا ہے. میں نے تصویر بھی نہیں اٹھائی، لیکن مولانا کے ہمارا برکات اور ان کے پاس آنے سے آج میرا دل نور سے بھرا. میرے دوست کو کیا عرض کروں، میں کہہ نہیں سکتا. میری زندگی سے پوچھو، میں نے تو جوانی کا سودا کیا. جو لوگ بوڑھے ہو کر کسی اللہ والے سے بیٹھ ہوئے ہوں، میں تو ان کے پیر کی خاک بھی میرے سر آنکھوں پر ہے. لیکن اب تک تو 17 سال کی عمر میں بیٹھ ہوا اور الحمدللہ میں نے اپنی جوانی دے کر کبھی ندامت افسوس نہیں